السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈنس چینل جادو نگری اور جنات و عملیات کی دنیا۔ اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور پچھلی 2-3 ویڈیو سے جو میرا موضوع چل رہا ہے وہ ہے ہندوستان سے شائع ہونے والا رسالہ طلسماتی دنیا اور اس کے ایڈیٹر نایاب حسن ہاشمی۔ ان کے کچھ عملیات میں نے اس سے پہلے آپ کو ویڈیوز میں دکھائے ہیں کہ تمام جادوگری کی عملیات ہیں، ناجائز اور غیر شرعی عملیات ہیں۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی ویڈیو میں مزید کچھ ان کے عملیات میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور یاد رہے یہ رسالہ 20-25 سال تک شاید میرے علم کے مطابق، شاید اس سے کم و بیش بھی ہو سکتا ہے، یہ شائع ہوتا رہا اور اس میں اس قسم کی بےہودگیاں اور جادوگری لوگوں کو سکھائی جاتی رہی۔ لیکن یہ جتنی بھی چیزیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ صرف ایک رسالے سے میں نے اٹھائی ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقی رسالوں کے اندر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو آج کی جو چیز ہے، جو عمل ہے، وہ یہ انہوں نے دیا ہوا ہے، یہ بھی محبت کے لیے ہے، یہ سارے محبت کے عملیات ہیں۔ تو آپ دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کیا یہ دین ہے، کیا یہ شریعت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جادو ہے، اور جادوگری میں کچھ عملیات ہی ہوتی ہیں، انہوں کو جادو کہا جاتا ہے کہ ایسے ایسے کریں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، لکھتے ہیں جی، محبوب کو اپنے تابع کرنے کے لیے، مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے کالے رنگ کی بلی، اور کچھ آگے پرندوں کا نام میں نہیں بتاتا تاکہ لوگ پھر یہ کرنا نہ شروع کر دیں۔ جس نے پڑھ کر کرنا ہے تو وہ تو اس کا اپنا، لیکن میں جتنی بھی چیزیں بتا رہا ہوں کاٹ کے بتا رہا ہوں، آدھا بتاتا ہوں آدھا چھوڑ دیتا ہوں، تاکہ پوری طریقے سے سننے والے جو لوگوں میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ جو ان اعمال کو کرے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کالے رنگ کی بلی، اور آگے کچھ پرندوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ پرندے جو ہیں لے کر ان کا خون آپ نے نکالنا ہے، کالی بلی کا بھی اور ان پرندوں کا بھی خون نکالنا ہے، اور پھر اس خون کے اندر اپنی منی ڈالنی ہے، اپنی منی ڈالنی ہے۔ کتنی بےہودگی والی اور گندی باتیں ہیں، یہ کوئی دین کی باتیں ہیں، یہ کوئی شریعت ہے؟ تو اس کے اندر اپنی منی ڈالنی ہے، اور منی ملا کر اس کو مکس کر کے پھر آپ اپنے جو محبوب یا طالب یا مطلوب جو بھی ہے اس کے دامن پر آپ نے لگا دینا ہے یا اس پہ چھڑک دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کا مطلوب آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ آگے جی، آگے لکھا ہوا ہے جی، ایک بڑا ہی کہتے ہیں جی زبردست عمل ہے، کبھی خطا نہیں جاتا، اور قارئین صنم خانہ عملیات کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یعنی اس باب کا، جس باب کے اندر یہ سارے عملیات، اس کا نام ہے، اس کا عنوان ہے صنم خانہ عملیات، عملیات کا بت خانہ۔ نام انہوں نے بڑا فٹ رکھا ہے، یہ ٹھیک ہے، بت خانہ، یہ کوئی دین و شریعت نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ عمل ہے، اس میں کچھ لکڑیاں، 3 درختوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ایک فلاں درخت، ایک فلاں درخت، ایک فلاں درخت، اس کی لکڑیاں بنانی، اور یہ وہ کر کے پورا ایک طریقہ لکھا ہوا ہے۔ 12 من گڑت قسم کی ایک چیز لکھی ہوئی ہے۔ اگر مرد کو تسخیر کرنا ہو تو بکرے کا دل، اور اگر عورت کو تسخیر کرنا ہو تو بکری کا دل، جو صحیح سلامت ہوں ان کو حاصل کریں، اور ان کے درمیان میں پھر یہ سارا آگے ایک نقش لکھا ہوا ہے، یہ کریں، اور اس کو پھر کر کے وہ سارا آگ میں جلائیں، اور یہ کریں اور وہ کریں، اور زمین میں دفنائیں، اور سارا اس پہ لپیٹیں، دھاگے 7 جو ہیں وہ دھاگے لیں فلاں کلر کے، اور دلوں کو اس کے اندر لپیٹ کر، وہ یہ ساری چیزیں یہ جادوگری کی عملیات ہیں، یہی جادو ہے جناب والا۔ اور یہ بکرے کے اور جانوروں کے جو دل ہوتے ہیں، تلیاں ہوتی ہیں ثابت، ان پر اس قسم کی عملیات کی جاتی ہیں، یہ جادوگری کی عملیات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو سمجھدار قصائی ہوتے ہیں وہ کسی بھی شخص کو، گاہک کو، دل کبھی ثابت نہیں دیتے بلکہ چیرا لگا کے دیتے ہیں۔ اور میری ویڈیو سننے والوں میں سے بھی اگر کوئی قصائی ہے تو اس سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی بھی آپ کے پاس کوئی گاہک آئے اور کہے کہ مجھے سالم دل چاہیے، کبھی کسی کو سالم دل نہ دیں، کیونکہ سالم دل اگر مانگ رہے تو لازماً اس نے کوئی جادو کا عمل کروانا ہے، اس پر کسی پر جادو کروانا ہے۔ لہٰذا کسی کو بھی آپ سالم دل نہ دیا کریں، بلکہ جانور ذبح کرتے ہی جب آپ گوشت لٹکائیں تو دل، تلی وغیرہ اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان پر کٹ لگا دیا کریں، تاکہ وہ سالم نہ رہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جادوگری کی عملیات ہوتی ہیں۔ تو یہ حسن صاحب، ہاشمی صاحب یہ جادو سکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ آگے جی ایک اور طریقہ، وہ طریقہ دیکھیں، یہ بھی محبوب کو تابع کرنے کے لیے، معشوق کو حاصل کرنے کے لیے، مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے، کسی کو اپنے تابع کرنے کے لیے، مرد ہے تو عورت کو، عورت ہے تو مرد ہے کو، لڑکا ہے تو لڑکی کو، لڑکی ہے تو لڑکے کو، عاشق ہے تو معشوق کو۔ کیا کرے؟ ایک پرندے کا نام لکھا ہوا ہے، اس پرندے کا خون نکالے اور اس کو سرخ رنگ کی روشنائی کے اندر مکس کرے۔ اب اس روشنائی سے، یعنی جس کے اندر ایک پرندے کا، ایک جانور کا خون آپ جانتے ہیں حرام ہوتا ہے، حرام خون، اس حرام خون کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آگے ایک منتر لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آگے پھر وہ منتر لکھا ہوا ہے، عجیب و غریب قسم کے نام ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کیا چیز ہے، وہ لکھنا ہے،
اور آگے پھر قرآن کی آیت لکھنی ہے سبحان اللہ، خون کے ساتھ، پرندے کے خون کے ساتھ، حرام خون کے ساتھ، جو کپڑوں کے ساتھ لگ جائے تو کپڑے ناپاک، جسم کے ساتھ لگ جائے تو جسم ناپاک، خون کے ساتھ آپ نے قرآن کی آیت لکھنی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، خون کے ساتھ قرآن کی آیت لکھنا، یہ جادو نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور کون سا جادو ہوتا ہے؟ جادو کے اندر اسی طرح دین کی توہین کی جاتی ہے، قرآن کی توہین کی جاتی ہے۔ دیکھیں 2 حدیثیں آپ نے بڑی مشہور سنی ہوگی علماء کرام سے خطبات کے اندر، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت کی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بخشش کر دی، محض اس لیے بخشش کر دی فاحشہ عورت کی کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ ایک حدیث یہ ہے، اور ایک حدیث آپ نے یہ بھی سنی ہوگی کہ ایک عورت اس لیے جہنم میں چلی گئی کہ اس نے ایک بلی کو مار دیا تھا۔ اس قسم کا مفہوم ہے حدیث کا۔ اب یہ 2 حدیثیں ہیں، یعنی ان 2 حدیثوں میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کتا، بلی یا کوئی بھی اس قسم کے جانور ہوں جو مضر نہ ہوں، ان کو بلا وجہ نہیں مارنا چاہیے، بلا ضرورت اور بلا وجہ اس طرح نہیں مارنا چاہیے، ان کو کھانا کھلانا چاہیے، ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، کتا اور بلی۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس ویڈیو میں اور بھی پچھلی ویڈیو میں بھی کہ انہوں نے کتے کو مار کر اس کو جلا کر اس کی راکھ پر عمل کرنا ہے کسی کو تابع کرنے کے لیے، اور بلی کا بھی عمل آپ کو بتا دیا کہ بلی کو مار کر، آگے بھی آئیں گے، ان کو مار کر اور ان کا خون نکال کر یہ کرنا ہے۔ یعنی اور یہاں پر کیا آ گیا؟ یہاں پر خون کے ساتھ قرآن کی آیت لکھنی ہے۔ تو جادوگری کے یہ تو عملیات ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں دین کی توہین کی جاتی ہے، قرآن کی توہین کی جاتی ہے، تو قرآن کی اور کیا توہین ہوگی کہ خون کے ساتھ آپ قرآن کی آیتیں لکھنے کی تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو، اور لکھ کر ظاہر دے رہے ہیں تو خود بھی کیا ہوگا نا، یہی تو جادو ہے، اسی کو تو جادوگری کہتے ہیں، اور اس کو کرنے والے کو جادوگر کہتے ہیں۔ اور یہ پورا سلسلہ جو ہے کسی کو تابع کرنے کے لیے عملیات کرنا، اگرچہ وہ کوئی اور قسم کے عملیات ہوں، یہ پورا سلسلہ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس قسم کے کام کرنے والا ہی جادوگر ہے۔ اور آگے پھر اگر عملیات بھی اسی قسم کی ہوں پھر اور کون سی جادوگری ہوتی ہے اور کون جادوگر ہوتا ہے؟ آگے دیکھیں جی، آگے ہے مطلوب کا نام، اس کی والدہ کا نام، یہ وہ لکھ کر مثال دی ہوئی، جیسے مثلا زید ہے طالب اور نجمہ ہے مطلوب، ٹھیک ہے؟ تو ان کے نام کو الگ الگ حروف میں لکھنا ہے، مثلا زید کو زا، یا، دال، نجمہ ہے تو نون، جیم، میم، ہا وغیرہ، یہ اس طرح الگ الگ ان کو کر کے لکھنا ہے۔ اور پھر آگے قرآن کی ایک صورت لکھی ہوئی ہے، اس صورت کی بھی ابتدائی آیات کو الگ الگ لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کوئی اور لکھی ہوئی ہے لیکن میں مثال دے رہا ہوں، مثلا القاریہ ہے تو آپ نے الف، لام، قاف، الف، را، یا، ہا، ان کو الگ الگ لکھنا ہے۔ تو ایک آیت الگ کی ہوئی اور پھر آگے بیچ میں زید نجمہ، مثلا القاریہ زید نجمہ، ملقاریہ زید نجمہ، وما ادراک ملقاریہ زید نجمہ۔ تو یہ قرآن کی بےہودگی، یہ کس دین نے سکھایا آپ لوگوں کو؟ کہاں سے یہ چیزیں آپ نے نکال دیں؟ قرآن کی آیات کو توڑ توڑ کر لکھنا، یہ جادوگروں کی عملیات کے حوالے سے یہ بات، جو علامات جو لکھی جاتی ہیں کہ قرآن کو الٹا لکھتے ہیں، قرآن کی آیات کو توڑ مروڑ کر لکھتے ہیں، ان کا مفہوم آگے پیچھے کر کے لکھتے ہیں، ان کے بیچ میں کوئی اور چیزیں داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ القاریہ تو ملقاریہ تو وما ادراک ملقاریہ، یہ کہہ رہے ہیں القاریہ تو نجمہ زید، ملقاریہ تو نجمہ زید، وما ادراک ملقاریہ تو نجمہ زید، نعوذ باللہ۔ اسی طرح آگے جی، محبت کے لیے کہتے ہیں بڑا ہی زود اثر ایک طلسم ہے۔ طلسم کیا ہے جی؟ ایک پرندے کا نام لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں جو وہ پرندہ جو ایک فلاں جگہ پر گھونسلہ بناتا ہے، اس پرندے کو آپ نے لینا ہے، اس کو آپ نے کاٹنا ہے، اس کے پیٹ میں سے اس کی علائش کسے کہتے ہیں؟ جو وہ چیزیں کہ جن کو ہم کھاتے نہیں ہیں، پھینک دیتے ہیں، یعنی آنتے ہیں، گند وغیرہ جو ہوتا ہے وہ آپ نے گند نکالنا ہے، علائش نکالنی ہے۔ اور پھر اصل جو پرندہ ہے جو کھانے کی چیز ہے اس کو پھینک دینا ہے، اور جو گند ہے اس گند کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ اب اس گند کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس گند کے آگے جو اس میں کوئی بوٹیاں لکھی ہوئی ہیں، پارا وغیرہ، یہ وہ شامل کرنے ہیں، اور پھر اس علائش کے اندر اپنا خون شامل کرنا ہے، اپنا خون کاٹیں اور اس علائش کے اندر اپنا خون بھی شامل کریں۔ اور پھر آگے ایک عمل لکھا ہوا ہے، اس کو اتنے دنوں تک ایک جگہ پر، فلاں جگہ پر، جگہ بھی خاص بتائی ہوئی ہے، وہاں پر دفنائیں،
اور دفنانے کے بعد 40 دن کے بعد وہاں سے نکالیں، اور یہ جو گند تھا، جو علائش تھی، پھینکنے والی چیز تھی، یعنی اور جو رکھنے والی تھی وہ پھینک دی، جو پھینکنے والی تھی علائش آنتے وغیرہ، اور جس میں اپنا خون شامل کیا ہوا ہے، یہ سارا گند، اپنا خون، یہ جا کر آپ اپنے مطلوب کو کھلا دیں، نعوذ باللہ۔ یہ کون سا دین ہے، کون سی شریعت ہے؟ یہی تو جادو ہے بھائی جناب، سمجھیں اس بات کو، توبہ کریں اس سے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سب کھلائیں گے، وہ آپ کے تابع رہے گا، اتنا تابع ہوگا کہ آپ کے پیچھے پیچھے پھرے گا، فریفتہ ہو جائے گا، آپ جہاں جائیں گے ساری عمر آپ کے تابع دار رہے گا اور ہرگز جدا نہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں جی، آگے ایک نقش بڑا عجیب قسم کا دیا ہوا ہے، وہی جو بات میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہر مسلک کا اپنے ایک موقف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اہل تشیع کا موقف ہوگا، ان کے نزدیک یا علی کہنا اور یا علی مدد کہنا جائز ہوگا، اہل سنت میں سے بریلوی مسلک، ان کے نزدیک بھی یا محمد کہنا یا علی کہنا جائز ہے، لیکن مسلک دیوبند کے نزدیک تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ آپ دیوبند کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، اپنے ہر رسالے پر، ہر تحریر پر دیوبند دیوبند لکھا ہوتا ہے، فاضل دارالعلوم دیوبند بنے ہوئے ہیں، اور آپ اس قسم کے نقش اور تعویذ دیتے ہیں کہ جن میں یا علی اور یہ ساری چیزیں، یہ ایک نقش بنا ہوا ہے، اس میں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، محبت اور عداوت دونوں کے لیے اس نقش کو، اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ کسی کے درمیان عملیات کے ذریعے محبت پیدا کرنا، کسی کے دماغ کو مفلوج کر کے اپنے جال میں پھنسانا یہ جائز نہیں ہے، اسی طرح دشمنی کے لیے یہ عملیات کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ تو کہتے ہیں جی دشمن کے لیے، دشمن کے اندر دعوت ڈالنے کے لیے، دو بندوں کو لڑانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، لیکن یہ لوگ پھر گھروں میں یہ کام کرتے ہیں۔ ساس جو ہے وہ جب تنگ ہو جاتی ہے اپنی بہو سے تو وہ پھر اس قسم کے عملیات کر کے میاں بیوی کو آپس میں لڑاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح کوئی شخص اپنے پڑوسی سے تنگ ہوتا ہے تو وہ پھر یہ کام کرتا ہے، تو یہ کام آپ کروا رہے ہوتے ہیں، یہ جادوگری کے۔ بہرحال کیا لکھا ہوا ہے جی؟ سیاہ بلی اور بھورے کتے کی زبانیں کاٹ کر ان دونوں میں سوراخ کر کے، آگے ایک طریقہ لکھا ہوا یوں یوں کر کے وہ کریں، اور پھر آگے اس طرح کریں، میں پورا نہیں بتاتا، ٹھیک ہے؟ خلاصہ یہ کہ کالی بلی اور بھورے کتے کی زبانیں کاٹ کر، اور انہی دو چیزوں کا حدیث میں ذکر ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے عورت جنت میں چلے گی، فاحشہ عورت، اور بلی کو مارنے والی تھی وہ جہنم میں چلے گی، بلی کو ناجائز مارنے کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بلی کی زبان کاٹیں، کتے کی زبان کاٹیں، یہ شیطان یہ سکھاتا ہے، ہر وہ کام سکھاتا ہے، ہر اس چیز کی نفی کرتا ہے جو اللہ یا اللہ کے رسول نے بتائی، ٹھیک ہے؟ اس کی زبان کاٹیں اور اس کے ذریعے یہ عمل کریں، اور دو آدمیوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، اور دشمنی کریں گے دو آدمیوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ پورا ایک عمل، ایک طریقہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کس طرح کرنا ہے وہ میں پورا نہیں بتا رہا یہاں پر۔ آگے ایک نقش دیا ہوا ہے جی، غیر معروف الفاظ نمبروں پر اور ایک خاص شیپ میں بنا ہوا ہے نقش ہے، کہتے ہیں یہ اس نقش کو کام میں لا کر آپ تماشا دیکھیں، بس نقش کریں اور اوپر بیٹھ کے تماشا دیکھیں کیسے لڑتے ہیں پھر دو آدمی جن کو لڑانا ہو۔ یہ کام آپ نے پکڑا ہوا ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایسے نقش اور تعویذ اور جادو سکھائیں کہ وہ لوگوں کو آپس میں لڑائیں، اور پھر اپنی چھت سے نقش کریں اور ساتھ والے پڑوسی کے دیکھتے رہیں، تماشا دیکھیں کیسے لڑتے ہیں وہ۔ آگے جی ایک اور عمل ہے، اور یہ لطیفہ ہی ہے، لطیفہ مطلب اس اعتبار سے کہ آپ سنیں گے تو آپ بھی ہنس پڑیں گے، لیکن ہے ایک جادو ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے جی؟ اگر آپ دو آدمیوں کے درمیان لڑائی کروانا چاہتے ہیں، جدائی ڈالنا چاہتے ہیں، تو دو تانبے کے لوٹے لیں آپ، ٹھیک ہے؟ تانبے کے لوٹے لیں، اور آگے پھر وہ لکھا ہوا ہے کیا کیا پڑھنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ میں پورا نہیں بتاتا کہ رات کو آپ نے ان لوٹوں کو لڑانا ہے آپ نے، اور ساتھ ساتھ ایک ورد بتایا ہوا یہ ورد پڑھنا ہے، لوٹوں کو بس لڑاتے رہیں اور ورد پڑھتے رہیں، پوری رات وہ لڑاتے رہیں، لوٹے لڑانے ہیں آپ نے، اور اس کے بعد وہ جب پورا وہ عمل پورا ہو جائے گا کتنے ہزار مرتبہ پڑھ کے، اور پھر جا کر آپ نے اس کو فلاں جو ہے نا کھیت کے اندر جا کر اس کو دفن کر دیتے۔ جو آپ نے لوٹے دفن کیے، ساتھ ہی ان دو آدمیوں کی جن پر آپ نے یہ عمل کیا تھا ان کی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ جس طرح آپ لوٹے لڑاتے رہے تھے، دراز زور زور سے مارے تھے آپ نے، تو وہ بھی اسی طرح ایک دوسرے کو ماریں گے، ہلکے ہلکے مارے تھے تو وہ بھی ہلکے ہلکے ماریں گے، تو جو آپ نے لوٹے دفنائے ساتھ ہی ان کی لڑائی شروع ہوگی۔ بھائی یہ کون سا دین ہے، کون سی شریعت ہے؟ یہ جادو ہے، جادوگری کے عملیات ہیں۔ خدا را خود بھی اس سے بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اور یہ طلسماتی دنیا کے جتنے میگزین ہیں، جتنی کتابیں ہیں، ان کو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو، ان کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اب دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کا یہ جو
عذاب جاریہ ہے، عذاب جاریہ جو ہے یہ جاری و ساری ہے، جتنے لوگ ان چیزوں کو کرتے رہیں گے ان کو عذاب ملتا رہے گا۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسا ذریعہ اور سبب بنا دے، ایسا ذریعہ اور سبب بنا دے کہ ان کا یہ سارا یہ علم، یہ والا علم، ان کی جو دوسرے اچھے بھی تحریریں ہیں، ان کی مضامین ہیں، کتابیں ہیں اچھے موضوعات پر بھی، وہ ٹھیک ہے، یہ جو چیزیں ہیں اللہ کرے کوئی ایسا ذریعہ بنے یہ ساری ضائع ہو جائیں تاکہ یہ باب یہیں پر بند ہو جائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔